الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فاقرؤوا ما تيسر منه. وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وأحرم حرامه أدخله الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے فقرؤ اور تلاوت کرو اور پڑھو، ما تیسر منہ جو تم کو آسان لگے اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو. دوسری جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اب یہ ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں، جیسے انگریزی مہینے ہیں 12، اسی طرح اسلامی مہینے ہیں محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. تو یہ 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک مہینے کا نام قرآن میں لیا ہے اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے معنی یہ ہوتے ہیں، یعنی رمضان بولتے ہیں نا ہم، رمضان، لفظ رمضان، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جلا کر خاک کرنے والا. کیا کرنے والا؟ جلانے والا، جلا کر خاک کرنے والا. کیوں جلانے والا، جلا کر خاک کرنے والا؟ کیونکہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کی خواہشات مرتے رہتی. فضول باتیں کرنے کی اگر کسی کو عادت ہے تو وہ اپنی عادت سے باز آتا ہے. اگر کسی کو اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول نہ ہو، وہ روزہ رکھنے سے ان چیزوں سے باز آتا ہے. جس کو گندی چیزیں دیکھنے کی عادت ہے تو وہ اپنے اوپر کیا کر لیتا ہے، کنٹرول حاصل کر لیتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو، خواہشات کو جلاتے رہتے. وہ جلا جلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک دم پاک کر دیتے. رمضان کے آخر تک انسان بالکل کیسے ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو اس لیے رمضان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جلا کر خاک کرنے والا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے. اس کے بعد جو دوسری حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ من قرأ القرآن، جو شخص قرآن کو پڑھے، فاستظہرہ، اور اس کے اوپر عمل کرے، اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے. جیسے اگر قرآن شریف نے کہا ہے کہ نکاح کرنا حلال ہے تو آپ نکاح کریں، اور قرآن نے اگر کہا ہے کہ زنا کرنا حرام ہے تو آپ زنا سے بالکل باز آ جائیں. تو حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے. اگر بد نظری کرنے سے قرآن نے روکا ہے تو ہم بھی بد نظری کرنے سے کیا ہو جائے، رک جائے. تو جتنے بھی اس کے احکامات حلال وہ ہم کیا کریں، اس پہ عمل کریں، اور جتنی بھی حرام چیزیں ان سے ہم اگر بچیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. ادخلہ اللہ الجنہ. اب قرآن کے چند حقوق ہے، اس میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے، جیسے ہم شادی کر کے بیوی کو لاتے ہیں تو اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. جب ہم کو بچہ ہوتا ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. جب ہم گھر بناتے ہیں تو اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. جب ہم راستے پہ گاڑی چلاتے ہیں تو اس کے بھی کیا ہوتے ہیں، کچھ حقوق ہوتے ہیں. تو اس طرح قرآن مجید کے بھی کچھ حقوق ہے. اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لائے. بندہ کیا کرے، قرآن مجید پر ایمان لائے. آج بعض مسلمانوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سب نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ بھائی یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یہ نہیں ہو سکتا. بھائی یہ صحابہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کے نبی نے خود بنایا. لوگ کیا کہتے ہیں یہ. تو اگر کوئی ایسا اس کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے خود بنایا اور صحابہ نے خود بنایا، تو اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور زکوٰۃ دے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کا ہی کیا کر دیا، انکار کر دیا. اب بعض لوگ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے. کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ اہل قرآن جن کو بولتے ہیں. بڑی تیزی سے وہ بھی فتنہ ہمارے اندر پھیل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن کو مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی نہیں مانیں گے. تو یہ بھی بڑی گمراہی کی بات ہے. قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات مانو. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، تو قرآن میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو بھی کیا کرنا ہے، ماننا ہے.
تو سب سے پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ ہم کیا کریں؟ اس کی تلاوت کریں۔ آج اتنی غفلت برتی جاتی ہے کہ قرآن پر جو گھروں میں رکھے ہوئے اس پہ دھول چڑھی ہے، لیکن اس کو صاف کرنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ اگر غلطی سے قرآن گر جائے تو اس کے قرآن کے وزن کے برابر ہم لوگ گیہوں اور جواری وغیرہ صدقہ کر دیں گے، لیکن اس کو کھول کے نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہماری غفلت ہے، اگر ہم اس کو دور کریں گے تو ہمارے اوپر جو حالات آ رہے وہ ختم ہوں گے، ورنہ ہمارے اوپر جو حالات آ رہے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی صحابہ کرام کو جو عزت تھی، پاور تھی، طاقت تھی، وہ کیوں تھی؟ مسلمان تھے اور قرآن کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور جو ذلت ہے وہ ہمارے مقدر میں آ گر گئی۔ تو دوسری بات، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بھائی ہر گھر میں روزانہ بوڑھی عورتیں، مائیں اور کچھ لوگ جو ہے تو وہ قرآن کا پارہ لے کر بیٹھتے تھے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ موبائل میں لگا کے سنتے تھے، ٹیپ ریکارڈر جو ہوتے وہ لوگوں نے باقاعدہ لائے ہوئے تھے۔ کیونکہ ہم اس میں روزانہ صبح سورہ بقرہ لگائیں۔ تو پہلے زمانے میں یہ ماحول تھا، لیکن آج وہ ماحول بالکل ختم ہو گیا۔ ہم خود سوچے کہ ہمارے گھر میں کتنے دنوں سے قرآن کی تلاوت ہوئی، تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ بھائی کیا حال ہے۔ اب تو اس لیے ہم کیا کریں کہ بھائی تلاوت کرے اس کی۔ اگر تلاوت نہیں آتی تو کم سے کم اس کو کھول کے دیکھے، اور جس کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن سیکھنے بھی کیا کرے، کوشش کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کرے۔ کیا کرے اس کو؟ تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی گزارنے کے لیے کیا طریقہ دیا ہے اور کیا احکامات دیے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کی باتوں پر عمل کرے۔ جو بھی قرآن میں باتیں بتائی گئی، جیسے زکوٰۃ دو اور صدقات دو اور غریبوں کی مدد کرو، اور آپس میں اگر لڑائیاں ہیں تو اس کو صلح سے تبدیل کرو، اور گالی گلوج مت کرو، اور کسی کو برے القاب سے مت پکارو، یہ چنٹو پنٹو بولتے، اور کسی کو لمبا چوڑا اور بھینگا بولتے۔ تو یہ سب جتنی بھی چیزیں ہم لوگ کہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں قرآن نے کیا کی ہے؟ منع کی ہے۔ تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ بھی کرنا ہے۔ یعنی ہم لوگ جب قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہم کو احکامات دیے ہیں۔ اب اس کے علاوہ قرآن کریم کو جو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو قرآن کریم کا ایک جھگڑا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن جھگڑے گا اور سٹینڈ لے گا اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا۔ میں نے اس کو رات میں کیا کرنے سے روکا؟ سونے سے روکا، کیونکہ یہ نیند کے وقت میں مجھ کو نمازوں میں پڑھتا تھا۔ سونے کا وقت تھا اس کا رات کا، لیکن یہ کیا کرتا تھا؟ مجھ کو نمازوں میں پڑھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرا جھگڑا قبول کیا گیا۔ قرآن سے کیا فرمائیں گے؟ تیرا جھگڑا قبول کیا گیا، اور جس بندے نے قرآن پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب دوسرا جھگڑا بھی وہ کرے گا جس نے قرآن شریف کو بالکل بھی نہیں پڑھا، اور بالکل اس کے طرف سے اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اس کو طاقوں میں سجا کے رکھ دیا۔ تو قرآن جھگڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے میری طرف سے بالکل بے التفاتی کی، میری طرف توجہ بھی نہیں دی اور مجھ کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بھی تیرا جھگڑا قبول کیا گیا، اور جس شخص نے قرآن سے لاپرواہی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے۔ تو قرآن ایک جھگڑا کرنے والا ہے، اور جو پڑھے گا اس کے حق میں جھگڑا کرے گا، جو نہیں پڑھے گا اس کے خلاف جھگڑا کرے گا۔ اس کے علاوہ قرآن قبر میں بھی ہمارے ساتھ میں اور کام میں آئے گا۔ جب بندہ قبر میں جائے گا تو قبر میں سوالات ہونے کے بعد عذاب اس کی طرف آئے گا۔ عذاب اس کی طرف آئے گا تو دائیں طرف سے نماز آئیں گی۔ جس بندے نے نماز پڑھی ہوں گی تو نماز آ کے اس عذاب کو کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے۔ اس کے علاوہ جب بائیں طرف سے عذاب آئے گا تو روزہ آئے گا۔ روزہ آئے گا اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی عذاب بھیجا ہوگا تو اس عذاب سے اس کو رکا دیں گا۔ اور اگر پاؤں کی طرف سے عذاب آئے گا تو صدقہ و خیرات، یعنی انسان نے جو پیسے، جو چیریٹی کچھ لوگوں کو دی، صدقہ کیا، مدرسے کی امداد کی، تو صدقہ و خیرات آ کے پیر کی طرف سے جو اس کا عذاب آ رہا ہے اس کو دور کریں گے۔ اور اگر سر کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، سر کی طرف سے یعنی ہم کو پورا عذاب اپنے گھیرے میں لے لیں گا، تو دائیں طرف سے نماز آئیں گی، بائیں طرف سے روزہ آئیں گا، اور پیر کی طرف سے صدقہ و خیرات آئیں گا۔ اور اگر سر کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہاں پر قرآن مجید کھڑا ہوگا اور اس عذاب کو ہمارے سے کیا کریں گا؟ دور کریں گا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری نماز میں کتنی کمی ہے، روزے میں کتنی کمی ہے، اور صدقہ و خیرات دینے میں کتنی کمی ہے، اور قرآن پڑھنے میں کتنی کمی ہے۔ اگر ایک بھی چیز ہماری کمزور ہوگی
تو اس طرف سے عذاب آ کے ہم لوگ کو کیا کر لے گا، گھیر لے گا۔ اس لیے ان چاروں چیزوں کو کیا کرنا ہے، مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تو کتابوں میں لکھے ہوئے کہ دیر دیر تک اور 5 پارے، آج تو ہم 2 پاروں میں تھک جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 6 پارے ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ اور چند لوگ ہیں جیسے حضرت عثمان بن عفان ہے، اور اس کے علاوہ 3 حضرات ہیں، وہ ایسے حضرات ہیں جنہوں نے صرف 2 رکعت میں پورا مکمل قرآن پڑھا۔ کتنا؟ پورا مکمل قرآن شریف صرف 2 رکعتوں میں پڑھا ہے۔ پہلی رکعت میں 15 پارے، دوسری رکعت میں 15 پارے۔ تو 4 حضرات ایسے ہیں جنہوں نے مکمل قرآن شریف صرف 2 رکعت میں پڑھا ہے۔ تو ہم کو اتنا اگر ہم سے نہیں ہوتا تو ہم لوگ کم سے کم جو ہمارا معمول ہے روزانہ کا اس کو ہی مکمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کیا کریں گے، کامیابی دیں گے۔ اور ہمارا جو ایک عام معمول بنا ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی مر گیا تو قرآن شریف کی تلاوت کروا لو، اور اگر ہم نے نیا گھر لے لیا تو اس میں قرآن شریف کی تلاوت کروا لو، اور اگر کوئی بیمار ہو گیا تو وہاں پر تھوڑا خیر و برکت کے لیے قرآن پڑھا لو، تو اس سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس سے الٹا ہم قرآن کی بددعا لیں گے۔ کیوں لیں گے؟ کیونکہ ہم کام کے ٹائم پہ استعمال کر رہے ہیں۔ آدمی دیکھو نا، اگر کوئی صرف کام کے ٹائم پہ ہم کو یاد کر رہا تو ہمارا ماتھا اور دماغ کیسا خراب ہوگا؟ یار جب کام رہتا جب ہی یاد کرتا، اور بعد میں تو بھول ہی جاتا۔ بولے رستے پہ چلتے ہوئے بھی سلام نہیں کرتا، تو صرف تیرا کام رہا تو میرے سے آ کے بات کرتا اور میرے سے آ کے ملاقات کرتا، تو انسان کا خود ذہن اور دماغ کتنا خراب ہوتا ہے یار، یہ تو صرف کام کے ٹائم پہ یاد کرنے والا ہے۔ تو ہم بھی اگر قرآن کو صرف کام کے ٹائم پہ یاد کریں گے نا تو ہم قرآن سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کیا لیں گے، نقصان لیں گے۔ تو اس لیے ہم کو قرآن اپنی مصیبت کی حالتوں میں بھی پڑھنا چاہیے اور اچھائی کی حالت میں بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔